میرے عزیز ساتھیوں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ پہلا 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش، ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں کی غلامی سے ہم لوگ آزاد ہوئے تھے، اس لیے ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، اب تک تو یہ دیش آزاد ہو چکا تھا۔ یہ دیش ہمارے سوتنتر سینانیوں نے مل کر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر اس دیش کو آزاد تو کرا دیے تھے، لیکن اس دیش میں گزارنے کے لیے، اس دیش میں رہنے کے لیے، اس دیش میں زندگی گزارنے کے لیے، اس دیش میں زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی قانون یا کوئی آئین اب تک منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس دیش کے لیے قانون بہت ضروری تھا، کیونکہ اس دیش میں ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس دیش میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جن برہمن سب آپس میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے اس دیش میں یہ قانون بنایا جانا تھا کہ جس کے تحت ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزار سکے، اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی بسر کر کے۔ اس لیے بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 1947 میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے قانون کو مرتب کرنے میں، اس دیش کے قانون کو بنانے کے لیے 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ اس کے بعد 26 نومبر 1949 کو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 24 جنوری 1950 کو اس قانون پر تمام ارکان نے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ آئین سارے ملک میں نافذ کر کے سب سے پہلے یوم جمہوریت کا جشن منایا گیا۔ اسی لیے ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا جشن مناتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام، یہ دیش جو آزاد ہوا تھا انگریزوں کی غلامی سے، انگریزوں کے چنگل سے، وہ 1-2 جانیں دے کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ملک کے جانثاروں نے اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کر اس دیش کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیے تھے۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مولانا حسین احمد مدنی پر شوٹ وارنٹ کیا گیا تھا۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی گئی تھی۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جان لی گئی تھی۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شہید ہونے سے پہلے کہہ کر یہ زندگی اس دنیا سے چلے گئے تھے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مولانا حسین احمد مدنی پر شوٹ وارنٹ ہوا تھا۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے چندر شیخر آزاد نے اپنی جان دے دی۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اپنی جان دے دی۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے حافظ ضامی شہید نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مولانا عبداللہ شاہ بخاری نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ میرے محترم، آج اس ہندوستان میں آج یوم جمہوریہ کے دن مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے خود بخود ہاتھ اٹھ جاتی ہے۔ تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے اتنی
بڑی قربانیاں نہ دیتے؟ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی جان دی تھی، اسی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ ایک دن اس ہندوستان میں ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان انگریزوں کی آزادی کی جگہ، انگریزوں کی غلامی کی جگہ، آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے، تو کبھی بھی وہ شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو شہید کر دیا جاتا ہے، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپ کا نشانہ بنے تھے، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے تھے، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں میں علماء کرام کے گردنیں لٹکا دی گئی تھی، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء کو شہید کر دیا گیا تھا، کیا انہیں معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کار کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا تھا، اس ہندوستان پہ ایک دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، ان مسلمانوں پر ان کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس دیش کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن اس 77 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مسویانہ رویہ اختیار کیا ہے، ظلم و استبداد کے کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستاں ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جس کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہاں یہ کیسی آزادی ہے کہ جہاں مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہمارے عزت و آبرو پر شبخو مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کو دہشت گرد کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ کیا بھیم راؤ امبیڈکر نے جب قانون بنایا تھا اس میں کیا لکھا تھا کہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر یہی آزادی ہے، اگر اسے ہی جمہوریت کا نام دیتے ہیں، تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، کہ خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، کہ خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، کہ خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، یہ ہندوستان سب کا ہے کسی کے باپ کا تھوڑی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ کوئی جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے، اور آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالا ستم ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے محبان وطن، اور ستم بالا ستم ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے؟
اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندے سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو اور ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس بات پر شاہد ہے۔ بتاؤ قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ بتاؤ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ بتاؤ تاج محل کی رعنائی کس نے دی؟ بتاؤ جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی؟ یہ سب کے سب ہماری دین ہے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، کہ چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کہ چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اب ہم نے قربانی اس دیش کے لیے دیا، آج مگر ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے۔ آج ہم پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کے لیے کچھ نہیں کیا، کہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، کہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ آج ہم سے یہ کہتے ہیں اہل وطن، کہ آج ہم سے یہ کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔